مختلف روایات ہیں جناب امام حسین علیہ السلام کے سر مطہر کے حوالے سے، میں اس کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گی۔ جناب امام حسین علیہ السلام کا جو سر مطہر ہے، سر اقدس ہے، جب وہ امام کو شہید کر دیا گیا تو شمر لعین جو ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسین کے جسم مبارک کے ساتھ اس نے کس قدر بے حرمتی کی اس جسم مبارک کی، کہ جس جسم مبارک کو آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ چوما کرتے تھے، اپنی آنکھوں سے لگایا کرتے تھے، اس کے اوپر بوسے دیا کرتے تھے، کہ امام حسین علیہ السلام کو کے سینہ مبارک کے اوپر اپنے غلیظ قدموں کو رکھا اس نے، اور پھر امام کو پلٹا کر پیچھے سے پشت سے امام کی جو گردن ہے کئی ضربیں لگائیں خنجر کی، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے سر مطہر کو جو ہے کاٹا گیا، قلم کیا گیا، اور اس کے بعد پھر نیزوں پہ بلند کیا گیا۔ سر مطہر کو جب ہو گیا تو اس کے بعد جو سب سے اہم کام جو اس فوج نے کرنا تھا، یا جس کی ان کو ڈائریکشنز دی گئی تھیں اور انسٹرکشنز دی گئی تھیں، وہ یہ تھا کہ شمر نے سر کو بدن سے جب جدا کیا تو خولی کے ذریعے ابن زیاد کو وہ سر پہنچایا گیا۔ اور جس وقت وہاں پر گیا ہے تو میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ عمر ابن سعد اسی دن روزے عاشور امام کے سر مقدس کو لے کے مقدس کو خولی خولی کے ساتھ حمید بن مسلم بھی تھا، جو اس کے ہمراہ گیا، عبید اللہ ابن زیاد تک پہنچا، اور بنی ہاشم کے جتنے سر کاٹے گئے وہ پھر لیٹر آن وہ وہاں پر لے جائے گئے۔ کہتے ہیں کہ خولی جس وقت لے کر گیا تو کافی دیر ہو گئی اس سر مبارک کو، سر اقدس کو، سر مطہر امام حسین علیہ السلام کو پہنچتے بہت دیر ہو گئی کوفے میں، کہ وہ وقت نہیں تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کر جاتا، تو عبید اللہ کے پاس جانے کی بجائے اس نے کیا یہ کہ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ جب وہ اپنے گھر گیا تو وہاں پر اس ڈر میں بھی تھا، کیونکہ اس کی جو بیوی تھی، جو اس کی زوجہ تھی، وہ محب اہل بیت تھی، وہ حبدار اہل بیت تھی، اور جب وہ وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جو زوجہ ہے وہ سو رہی ہے، اور اس نے کیا یہ کہ اس نے سر اقدس کو اپنے گھر کے تنور کے اندر رکھ دیا اور اس کو اوپر سے کور کر دیا۔ جب نماز شب کا وقت ہوا تو خولی، اور یہ اوندھا ہو کے سو گیا۔ نماز شب جب ہوئی، جب نماز شب کا وقت ہوا تو زوجہ خولی جو سر اقدس امام حسین کربلا سے لے کے کوفہ آیا تاکہ عبید اللہ ابن زیاد کو پیش کرے، کہتے ہیں کہ اس کی دو روایات ہیں، ایک تو یہ کہ خولی لے کر آیا تھا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ شمر لے کر آیا تھا۔ وہ شمر والی روایت بھی میں آپ کو بتا دوں گی، لیکن خولی والی روایت یہ ہے کہ وہ جب اس نے تنور میں ڈالا، اس کی بیوی اٹھی تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک عجیب سی روشنی، اور گھر خوشبو سے معطر ہے، تو اس نے دیکھا کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ تو جب وہ اپنے تنور کا رخ کیا تو اس نے دیکھا کہ تنور سے ایسے جیسے ایک نورانی روشنی باہر کو، ایسی روشنی ہے جس کی وجہ سے اس کا پورا گھر جو ہے وہ روشن ہوا ہوا ہے، اور وہ روشنی اوپر تک جا رہی ہے۔ اس میں بھی مختلف روایات ہیں کہ جب اس نے وہ نور والی روشنی دیکھی، اور اس نے جس وقت وہ جس سے ڈھکا ہوا تھا وہ تنور، اس کو جب اٹھایا اور جناب امام حسین علیہ السلام کا چہرہ مبارک اور وہ نورانی چہرہ دیکھا، اور وہ نور نکلتا ہوا دیکھا، اس نے دیکھا اور اس نے پہچانا امام حسین کے چہرے کو، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ حبدار امام حسین علیہ السلام تھی، اس نے پہچانا، اور دیکھتے ہی وہ عالم غش میں آ گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جس وقت وہ بے ہوش ہوئی تو اس نے کیا دیکھا کہ اسی سر اقدس کو دیکھنے کے لیے اور اس کو پرسہ دینے کے لیے، اس کو چومنے کے لیے 4 بیویاں اوپر آسمان سے جو ہیں وہ نیچے اتر رہی ہیں۔ ان میں ایک جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب بی بی آسیہ اور جناب بی بی مریم کو دیکھا، اور وہ گریہ کر رہی ہیں، اور اس سر اقدس کو جو ہے جناب بی بی فاطمہ الزہرا جو ہے وہ چوم رہی ہیں، بوسے دے رہی ہیں۔
جب وہ اپنی ہوش میں آئی، جس وقت ہوش میں آئی تو وہ رو رہی تھی وہ عورت. اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھا، اس کو صاف کیا، اس کو گلاب کے عرق سے اور باقی جو چیزیں تھیں ان سے صاف کیا، اس سے دھویا، اور پھر اس کے بعد امام کے بالوں میں، روایت میں ملتا ہے کہ امام کے بالوں کو کنگھی کی، امام کے بالوں کو صحیح کیا، اور اس کے بعد پھر خولی کے پاس آئی اور اس کو بہت ہی غیظ میں آ کے، بہت غصے میں آ کے اس نے اٹھایا، اور اس نے کہا کہ یہ کس کا سر ہے؟ کیونکہ میں یہ سر کی روشنی دیکھ کے بالکل عالم غش میں چلی گئی، اور یہ صدا بلند ہوئی کہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا، جناب بی بی خدیجہ الکبریٰ، جناب آسیہ اور جناب مریم جو ہیں وہ آئے ہیں، اور وہ اس کو بوسے دے رہے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ یہ سر کس کا ہے؟ تو اس کے اوپر خولی یہ کہنے لگا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے، اور انہوں نے بغاوت نعوذ باللہ کی کہ جس کی وجہ سے میں کل ان کو اس سر کو جو ہے وہ پیش کروں گا عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے، اس کی خدمت میں، اور بہت سا مال اور بہت سارے انعامات لوں گا. جس کے اوپر اس عورت نے واہ ویلا مچایا، اور اس نے کہا کہ ایسا ہونے نہیں دوں گی، یہ سر میں لے جانے نہیں دوں گی. اور کہتے ہیں کہ خولی کی بیوی اسی لمحے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں خولی، اور اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی. ایک ایسا شخص جو وقت کے امام کی حرمت کو نہ سمجھ سکے، وہ چلی گئی. اور اس کے اوپر خولی یہ کہنے لگا، خولی کی اپنی بیوی سے، زوجہ سے یہ کہنے لگا کہ تو اپنے بچوں کو یتیم کر کے چلی جائے گی. تو اس کے اوپر اس نے جواب دیا خولی کو کہ تجھے اپنے بچوں کی یتیمی کا تو احساس ہے، اور وہ جو جنت کے سردار ہیں، فاطمہ الزہرا، زہرا کی لال جو بچوں کو تو نے یتیم کر دیا ہے، اس کا کیا؟ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ عورت اس کے گھر سے گئی اور پھر کبھی واپس نہ آئی. اسی طرح سے جو دوسری روایت ہے، اس روایت میں یہ ملتا ہے کہ شمر لعین وہ سر لے کر گیا تھا، مگر کہتے ہیں کہ خولی والی جو ہے وہ زیادہ اوتھینٹک روایت ہے. شمر جو ہے وہ سر لے کر گیا تھا، اور اسی طرح سے اس نے اپنے گھر میں کسی چھابی کے نیچے یا کوئی وہ ایک ٹوکرا سا تھا، اس سے کور کر دیا. اور یہی ماجرا ہوا کہ اس کی بیوی اٹھی اور اس نے دیکھا، اور وہ سارا، اور پھر اس نے جب پوچھا اور وہ سارا وہ ہوا، تو اس کے بعد وہ بھی نہ صرف شمر کو اس نے لعن طعن کی، بلکہ اس کو بہت برا بھلا کہا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. وہ شخص جو اپنے امام، اور وہ شخص جو رسول اللہ کی آل اولاد کی حیا نہیں کرے گا، وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا آنے والے وقت میں. اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اس نے، شمر کی بیوی نے، جو دوسری روایت ہے، اس نے کہا کہ میں یہ سر نہیں دوں گی، اور وہ لے کے زبردستی لے جانے لگی. تو شمر نے جو نیزے کی انی تھی اس کو مار مار کے کہتے ہیں کہ اپنی ہی بیوی کو جو ہے وہ شہید کر دیا. تو یہ آپ دیکھیے کہ اس قدر شکیل قلب یہ لوگ تھے، ان کے دل اس قدر سخت ہو گئے تھے، اس قدر سخت ہو گئے تھے کہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو یہ عمل کر رہے ہیں، جو یہ کام کر رہے ہیں، یہ جو دنیا کی محبت اور دنیا کی جو لالچ ہے، یہ اتنا ان کے اوپر سوار ہو گیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے انعامات کے لیے یہ جنت کے سرداروں اور اپنی دائمی زندگی کا کیسا گھٹیا، کیسا سودا کر رہے تھے کہ اپنی دائمی زندگی کو انہوں نے بیچ دیا دنیاوی چند سکوں کے لیے. اور سب سے زیادہ جو بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ وہ سکے بھی کسی کے کام نہ آئے. کوئی کسی کا چہرہ تارکول کی طرح بعد میں سیاہ ہو گیا، کوئی ایسی بیماری کہ جس شخص نے اعلان یہ کیا کہ کہا کہ اے حسین تمہارے اوپر یہ فرات کا پانی حرام ہے، اس شخص کے اوپر ایسی اس کو بیماری ہو گئی کہ وہ جتنا پانی پیتا تھا اس کے اندر آگ بھڑک جاتی تھی. عمر ابن سعد جو رے کی حکومت چاہتا تھا، اس کو رے کی حکومت نہ مل سکی، اور وہ تمام دنیاوی لالچ وہ سب ادھر رہ گیا. نہ دنیا ان لوگوں نے کمائی، نہ آخرت کمائی.